بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الاعمال بالنیات او کما قال علیہ الصلاة والتسلیم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم حاضرین کرام، مالک کائنات کا بڑا احسان ہے کہ ایک بابرکت مہینے کے بعد اسی لڑی کو جوڑ کر اور ایک برکت والا مہینہ ہم کو عطا فرمایا، جس میں ہم چل رہے ہیں، شوال المکرم کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کی آج بروز اتوار 3 تاریخ ہے شوال المکرم کی سنہ ہجری 1442۔ یہ مہینہ مکرم اس لیے ہے کہ اس میں پروردگار عالم نے بھی ایسے اعمال رکھے ہیں جس میں بندہ اہتمام سے اس کو اپنا کر کے اپنے گناہوں کی پاکی حاصل کر سکتا ہے۔ صاحب طبرانی نے ایک عجیب بات لکھی ہے، راوی ہیں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جو بندہ اور بندی ایمان والے بندیاں اور بندیوں کے لیے مسلمان بندے اور بندیوں کے لیے بشارت ہے۔ آقا فرماتے ہیں جو مسلمان بندہ اور بندی رمضان کے 30 روزے رکھ لے اور بعد اس کے اس شوال کے مہینے میں 6 روزے جو نفل کے برابر ہیں اس کو رکھ لے، تو آپ نے بشارت سنائی کہ یوم ولدتہ امہ، پروردگار عالم ان کو گناہوں سے ایسا پاک فرمائیں گے جیسا اس دن تھے جس دن ان کی ماں نے ان کو جنا تھا۔ صاحب مسلم نے اس پر ایک مہر لگا دی۔ امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے ایک مزید میٹھی حدیث بیان کر دی، جو آدمی رمضان کے بعد، جو خاتون رمضان کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے نفل رکھ لے، گویا کہ اس کو مسلسل سال بھر تک روزے رکھنے کا ثواب دیا جائے گا۔ مفسر قرآن استاذ العلماء محبوب العلماء حضرت خواجہ محمد اشرف علی رحمت اللہ علیہ نے کتنی عجیب اور آسان اس حدیث کو سمجھایا۔ پروردگار عالم نے یہ فرمایا ہے میں ایک نیکی کا بدلہ 10 سے عطا کروں گا۔ رمضان کے 30 دن اور اس کے بعد 6 روزے، 36 دن ہو گئے، 30 پر 6 ہو گئے۔ اگر ایک روزے کا بدلہ خدا 10 سے دیتے ہیں تو 10 سے ضرب لگانے کے بعد 360 ہو جاتے ہیں، یعنی 360 دنوں کا 1 سال۔ کتنی فضیلت ہے، اندازہ لگائیے۔ ایک تو 6 روزے رکھنے پر آپ کو 1 سال روزے رکھنے کا ثواب ملے گا، اور بچے کچے یا عید کی دوپہر اور شام کو جوشیلے طبیعت میں آ کر جو گناہ ہو گئے وہ گناہوں سے معافی کی سبیل بھی
اس کے اندر موجود ہے۔ پروردگار ہم تماموں کو ان روزوں کا اہتمام کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے خطبے میں جو حدیث پڑھی تھی اس کا تعلق نیت سے ہے، اس لیے قاعدے کو بتانا ضروری ہے۔ میں ہمیشہ قاعدے اس لیے بتایا کرتا ہوں، قاعدے کا لحاظ رکھنے کے بعد فائدہ نصیب ہوتا ہے۔ حکومت کا قاعدہ ہے پوسٹ کارڈ پر 1 روپے کا ٹکٹ لگایا جائے۔ کوئی آدمی اگر 100 روپے کا نوٹ اس پر لگا دے تو وہ کارڈ دلی کو نہیں پہنچتا، تمہارے گلی کے کوڑا کرکٹ میں پھاڑ دیا جاتا ہے، اس لیے کہ آپ نے قاعدہ توڑ دیا۔ قاعدہ اہم ہے، سن لیجئے قاعدہ۔ اب پہلے نمبر کی بات آپ کو یہ بتا دوں، یہ جو نفل روزے ہیں شوال المکرم کے، یہ 1 تاریخ سے پے در پے رکھنا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کو پہلے دن کا روزہ رکھے، بعد میں 2-3 روز چھوڑ دے، اس کے بعد 2 رکھے، بعد میں 1 روز چھوڑ دے، مہینے کے اندر کسی طرح یہ 6 کا کوٹا پورا کرے، اس سے بھی یہ روزے ادا ہو جاتے ہیں۔ اس میں ان خواتین کے لیے بڑی بشارت ہے جو ہر ماہ کے ایام کو گزر کر کے پاکی حاصل کرتی ہیں، تو وہ بھی یہ روزے رکھ سکتی ہیں۔ البتہ بہتر یہی ہے کہ اس کو مسلسل 6 پورے کیا جائے، کوئی یہ نہ بھی کرے تو اس کے روزے ادا ہوتے ہیں۔ دوسری بات، نیت کی یاد رکھیے۔ ایک قاعدہ میں بتاتا ہوں کہ نفل روزے اور رمضان شریف کے فرض ادا روزے، ان 2 روزوں کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کی نیت رات سے کریں، سحری کے پہلے کریں، سحری کے بعد کریں، یا تو زوال کے پہلے 12-12:30 بجے کے پہلے کر سکتے ہیں، لیکن سحری کے بعد زوال تک کچھ بھی کھایا پیا نہ ہو، اس وقت تک یہ روزوں کی نیت کر سکتے ہیں۔ البتہ یہ 2 قسم کے روزے یعنی نفل اور فرض ادا رمضان کے، اس کے علاوہ یاد رکھیے جتنے روزے ہیں، جتنے یعنی رمضان کے قضا ہو گئے وہ روزے، واجب جو نظر کے روزے ہیں وہ روزے، واجب جو توڑ دیے گئے وہ روزے، تمہارے نظر کے روزے، سنت مؤکدہ روزے، یہ جتنے روزے ہیں ان کی نیت رات سے آپ کو کرنی پڑے گی۔ سحری کے پہلے نہ کیا تو صبح کے بعد دوپہر کو ان کے نیتیں نہیں کر سکتے۔ تو آپ نیت کو میری بات سمجھ گئے، تو یہ روزوں کی نیت آپ نفل روزے اور فرض ادا روزوں کی زوال کے پہلے کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ نیت کے تعلق سے میں نے ایک بات آپ کو بتا دی، ایک قانون بھی اس کا بتا دیا۔ یہ مبارک ایام ہے، اس میں روزوں کی کوشش کیجئے۔ روزہ ہی ایک ایسی ہتھیار، ایسا تقوی اور ایسا سرمایہ ہے جس کے ذریعے سے انسان اللہ کی محبت کو پا سکتا ہے، اللہ کو پا سکتا ہے، تقوی حاصل کر سکتا ہے، کامل تقوی حاصل کر سکتا ہے۔ پروردگار عالم سے میں دعا کرتا ہوں، مالک کائنات ہم تماموں کو ان روزوں کے ساتھ موت کی آخری گھڑی تک تقوی پر، طہارت پر، شہادت پر، سنت پر اور اللہ کی رضا اور محبت پر جینا اور مرنا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔